امریکہ نے مشرق وسطی میں بارود کے ڈھیر کو چنگاری دکھا دی۔ بغداد میں امریکی حملہ، ایرانی جنرل قاسم سلیمانی جاں بحق۔ القدس فورس کے سربراہ کو بغداد ایئرپورٹ پر نشانہ بنایا گیا۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا پاپولر موبلائزیشن فورس کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس بھی مارے گئے۔ پینٹاگن نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر مارا گیا۔ وزیراعظم نے فیصل آباد میں مدینہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے جدید ترین شیلٹر ہوم کا افتتاح کر دیا۔ چیئرمین مدینہ فاؤنڈیشن میاں حنیف نے وزیراعظم کو بریفنگ دی۔ سی ای او 92 گروپ میاں رشید بھی ہمراہ تھے۔ پناہ گاہ میں 350 افراد کے رہنے کی گنجائش، خواجہ سراؤں کے لیے 25 بستر الگ بھی لگائے گئے ہیں۔ مسجد اور لائبریری بھی موجود۔ مدینہ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام پناہ گاہ کا کھانا وزیراعظم اور اسد عمر کو پسند آیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا، پناہ گاہ کے دورے پر کھانا کھانے کا موقع ملا۔ عمران خان اور مجھے دونوں کو آلو گوشت بہت پسند آیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا، یہ وزیراعظم ہاؤس سے بہتر پکا ہوا کھانا ہے۔ لندن کی سالانہ نیو ایئر پریڈ میں وزٹ پاکستان مہم کی خوب پذیرائی۔ ٹریفالگر اسکوائر سیاحت کے حوالے سے ڈاکیومنٹری کی نمائش، شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان، لوگوں کی دلچسپی کا مرکز۔ ٹورزم کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا پیغام پوری دنیا میں نشر۔ برمنگھم میں ڈڈیال آزاد کشمیر سے آئے مہمانوں کے اعزاز میں سابق لارڈ میئر ڈاکٹر شفیق شاہ کا ظہرانہ۔ برطانوی پارلیمنٹ کا ممبر بننے والے ڈڈیال کے 4 شہریوں کو خراج تحسین پیش۔ کشمیری رہنماؤں کا آبائی علاقے کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کا اعلان۔ ہائی ویکم میں عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت محمد بخش کا سالانہ عرس پاک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان سے آئے علامہ مفتی محمد نواز بشیر جرالی کا اولیاء کرام کی اسلامی تبلیغ پر ایمان افروز خطاب۔ فضا رومی کشمیر کے صوفیان کلام سے گونجتی رہی۔ والتھم اسٹوک کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایمان افروز خطاب۔ فضا میں درود و سلام کی گونج۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی عبدالقیوم بٹ لندن میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک۔ مرحوم ضیاء دور میں جلا وطن ہو کر برطانیہ آن بسے تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں گورنر پنجاب کے میڈیا کوآرڈینیٹر برائے یو کے اینڈ یورپ طاہر انعام شیخ کے صاحبزادے راحیل شیخ کی کوئنٹری میں تدفین۔ نماز جنازہ میں صحافیوں سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک۔ رہنما طاہر جاوید کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات۔ وزیراعظم نے کشمیر کانفرنس کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ برمنگھم میں پاکستانی اسکواش کھلاڑیوں کی کامیابیوں کا سفر جاری۔ برٹش اوپن اسکواش کے تیسرے راؤنڈ میں پاکستانیوں نے اپنے میچز جیت لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، آج کا دن ملک کی قومی سلامتی اور پارلیمانی سیاست کے لیے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی مفادات بالائے طاق رکھتے ہوئے اہم اور قومی نوعیت کے معاملے پر ایک پیج پر آ گئی ہے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے تقرر اور مدت ملازمت میں توسیع کے طریقے میں قانون سازی کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس اہم خبر کی تفصیلات شامل ہیں اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر اس چنگاری کا جو امریکہ نے بارود کے ڈھیر پر پھینک دی ہے۔ عراق میں ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حملے کا دفاع کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو ہزاروں امریکیوں کا قاتل قرار دیا۔ جنرل سلیمانی کو بہت سال پہلے ہی راستے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔
मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी आलमी जंग की जानिब बढ़ने लगी। अमेरिका ने बारूद के ढेर पर खड़े मशरक़ वस्ता में चिंगारी लगा दी। ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी ड्रोन के मिसाइल हमले में जाँ बहक हो गए। कासिम सुलेमानी की गाड़ी को बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब निशाना बनाया गया। कार्रवाई में इराकी मलेशिया कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस समेत 9 अफराद भी जाँ बहक हुए। पेंटागन ने कासिम सुलेमानी की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर निशाना बनाया गया, जबकि अमरीकी सदर ने जनरल सुलेमानी पर हमले के बाद ट्वीट किया जिसमें अमरीकी झंडा शेयर किया। एक दूसरे ट्वीट में ट्रंप का कहना था कि जनरल कासिम सुलेमानी ने तवील अरसे में हजारों अमरीकियों को कत्ल या जख्मी किया और मजीद अमरीकियों के कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। ईरान तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन कासिम सुलेमानी को वहाँ नफरत और खौफ की अलामत समझा जाता था। जनरल सुलेमानी को बहुत साल पहले ही रास्ते से हटा देना चाहिए था। ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप के इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा है कि ईरानी जनरल की हलाकत से कशीदगी का खतरा बढ़ गया है। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से अमेरिका मशरक़ वस्ता में एक बड़े और संगीन तनाज़े की दहलीज पर पहुंच गया है। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप के इकदाम से एक और जंग का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका, बरतानिया और हॉलैंड ने अपने शहरियों को इराक फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। इजराइल ने अपनी फौज को हाई अलर्ट करते हुए सरहदों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसी इशू से जुड़ी अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर गुफ्तगू की गई। माइक पॉम्पियो का कहना था कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा था। अमरीकी मफादात, अहलकारों, तनसीबात और शराकतदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर गुफ्तगू की गई। माइक पॉम्पियो का कहना था कि ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा था। अमरीकी मफादात, अहलकारों, तनसीबात और शराकतदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी हमले ने ईरानी हुकूमत को बरहम कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों ईरानियों ने अमरीका मुखालिफ रैली निकाली। इसके साथ साथ रूस, चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अमरीकी इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। हमले के बाद आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतें बढ़ गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जनरल इस्माइल कानी को अल-कुद्स फोर्स का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर अमेरिका से सख्त बदला लिया जाएगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान और खित्ते की आजाद कौमें अमेरिका से बदला लेंगी। वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अपने बयान में अमरीकी इक़दाम को आलमी दहशतगर्दी करार दिया। जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत की खबर पर तर्जुमा ने कहा कि जनरल सुलेमानी को कत्ल करके वाशिंगटन हुकूमत ने मशरक़ वस्ता के तनाज़े की आग पर तेल छिड़का है। रूसी वज़ारत खारजा का कहना था कि जनरल सुलेमानी की हलाकत खित्ते में कशीदगी बढ़ने का सबब बनेगी। चीनी वज़ारत खारजा ने फरीकैन को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने दिफा में जनरल सुलेमानी पर हमला किया। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत ने आलमी मार्केट। नाज़रीन, अमरीकी हमले में जाँ बहक ईरानी फौज के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कलीदी किरदार था। ईरान में रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद अगर किसी शख्स को ताकतवर समझा जाता था तो वो जनरल कासिम सुलेमानी ही की शख्सियत थी। पुरअसरार शख्सियत के हामिल जनरल सुलेमानी कौन थे और उनकी मौत के पीछे अमेरिका के मकासद क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अमरीकी हमले में जाँ बहक हो गए। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह के तौर पर सुलेमानी मशरक़ वस्ता में अपने मुल्क की सरगर्मियों और अज़ाइम के मंसूबा साज समझे जाते थे। जब बात अमन, जंग या मुज़ाकरात की हो तो ईरान के असल वज़ीर खारजा भी उन्हें ही करार दिया जाता। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के खिलाफ जंग के समेत बहुत सी जंगी कार्रवाइयों का मेमार भी समझा जाता था। वो शोहरत की चकाचौंध से दूर रहने वाली शख्सियत समझे जाते थे, लेकिन हालिया वर्षों में वो खुलकर सामने आए जब उन्हें ईरान में उनकी दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों की बदौलत शोहरत और अवामी मकबूलियत मिली। 2013 में CIA के साबिक एहलकार ने अमरीकी जरीदे द न्यू यॉर्कर को बताया था कि सुलेमानी मशरक़ वस्ता में सबसे ताकतवर शख्स थे। 62 साल कासिम
قاسم سلیمانی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ میں قاسم سلیمانی نے اپنا نام بنایا اور جلد ہی وہ ترقی کرتے کرتے سینئر کمانڈر بن گئے۔ 1998 میں قدس فورس کے کمانڈر بننے کے بعد سلیمانی نے بیرون ملک خفیہ کارروائیوں کے ذریعے مشرق وسطی میں ایران کے اثر میں اضافہ کرنا شروع کیا اور ایران سے وفادار ملیشیاؤں کا ایک نیٹ ورک تیار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے کریئر کے دوران قاسم سلیمانی نے لبنان میں حزب اللہ اور فلسطینی علاقوں میں حماس کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کو ان کے خلاف 2011 میں شروع ہونے والی مسلح مزاحمتی تحریک سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی بنا کر دی تھی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ لندن میں ہونے والی سالانہ نیو ایئر پریڈ میں وزٹ پاکستان مہم کی بے حد پذیرائی ہوئی۔ لاکھوں افراد نے دنیا کے سب سے بڑے اسٹریٹ شو میں چلائے جانے والے وزٹ پاکستان ڈیجیٹل بورڈ پر پاکستان کے حسین مقامات دیکھے، جن میں لوگوں نے بھرپور دلچسپی لی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ اس پر پاکستان کا دورہ کرے کے عنوان سے وزیر اعظم عمران خان کے ویڈیو پیغام کو پوری دنیا کے ٹی وی چینلز پر نصف ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ ہائی کمیشن لندن نے سیاحوں کو پاکستان کی ثقافت سے متعارف کروانے کے لیے پیکیڈلے سرکس، پال مال، ٹرفالگر اسکوائر اور پارلیمنٹ کے پریڈ روڈ کے ساتھ لگائی گئی جوائنٹ اسکرین پر ویڈیو چلائی۔ میں وزیر اعظم عمران خان کا پیغام، ملک کے سب سے خوبصورت سیاحتی مقامات کی تصاویر، شاہی جوڑے کے حالیہ دورہ پاکستان کی جھلک دکھائی گئی تھی۔ پریڈ میں شریک ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا نے کہا، پریڈ پر وزٹ پاکستان ویڈیو پیغام چلانا سیاحوں کی پاکستان کے حوالے سے بڑھتی ہوئی دلچسپی کا مظہر ہے۔ سابق لارڈ میئر آف برمنگھم کے گھر پر تحصیل ڈڈیال سے آئے ہوئے مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ ظہرانے میں ڈڈیال میں ایجوکیشن سسٹم اور دیگر جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی اور ایجوکیشنل پروجیکٹ میں بھرپور مالی تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ برمنگھم سے عابد قاسمی کی رپورٹ۔ تحصیل ڈڈیال آزاد کشمیر کے 90% لوگ برطانیہ میں آباد ہیں۔ تقریباً 50 کے قریب کونسلرز اور 4 ممبر آف پارلیمنٹ صرف آزاد کشمیر کی تحصیل ڈڈیال سے تعلق رکھتے ہیں۔ برطانیہ کے باسیوں نے ڈڈیال میں اپنے مکانات اور کاروبار شروع کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آبائی علاقوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی وہاں سے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز جب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال آفتاب حسین اور ڈی جی امور منگلا ڈیم ایاز میر برمنگھم پہنچے تو ڈڈیال سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ سابق لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ نے مہمانوں کو اپنی رہائش گاہ پر ظہرانہ دیا، جس میں ڈڈیال اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ سیٹر صاحب کے بھی یہاں پہ اسکول کے حوالے سے ایک پروجیکٹ ہے جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کے شانہ بشانہ یہاں پہ جو معاملات ہیں اس سے متعلق اس کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے اس کی برطانیہ میں بھی بے شمار کونسلر ہیں، ان کی تعداد تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں 4 کا تعلق جو ہے وہ اپنا ڈڈیال سے ہے۔ علاقے میں اتنی ترقی ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اس کو تو آپ یورپ کا سوئٹزرلینڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اچھے لیڈرز میسر ہوں اور قیادت اچھی ہو جس میں کوئی لیگ پولنگ والی بات نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس موقع پر سابق لارڈ میئر کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال آفتاب حسین، ڈی جی امور منگلا ایاز میر اور راجہ ایاز نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈڈیال کے 4 شہری اس وقت برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ اگر سب مل کر ڈڈیال کی انتظامیہ کو مالی سپورٹ کریں تو ڈڈیال کو مثالی سٹی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈسکشن کا یہی مین مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بھی جو انگلینڈ میں اور بالخصوص برمنگھم میں کشمیر کی کافی کمیونٹی ہے، اور کس طرح یہاں سے ہم ان کے ساتھ کلیبریشن کر کے جو کمیونٹی کے مسائل ان کو حل کیا جائے، اور بالخصوص جو ڈڈیال شہر ہے اس کو مزید بہتر کس طرح بنایا جائے۔ ڈڈیال اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو میں آیا ہوں تو مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہے اس میں ڈڈیال سے تعلق رکھنے والے 4 ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ مجھے ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈڈیال کے رشتے کے حوالے سے ہم بہت پرائڈ فیل کرتے ہیں اس کامیابی پہ، تو باقی ڈڈیال شہر کے لحاظ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈڈیال شہر کے اندر ہوں معاملات یا ڈڈیال شہر کے باہر ہوں،
جو ڈڈیال کے مسائل ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس موقع پر شرکا نے مہمانوں کی جانب سے ڈڈیال کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں دی جانے والی بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ حضرت بابا پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت محمد بخش کا سالانہ عرس پاک ہائے وقم میں جامع مسجد میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا سچے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اولیاء کرام کا بنیادی کردار ہے۔ اولیاء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے وارث، اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب کے حامل اور صفات الہی کے مظہر ہوتے ہیں۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مولانا صاحبزادہ غلام جیلانی اور مولانا حافظ حمید الدین قریشی اور دیگر مقامی علماء کرام نے کہا حضرت دمڑی والی سرکار اور رومی کشمیر انہی بزرگان دین میں سے ہیں جنہوں نے خطہ کشمیر اور پوٹہار میں دین کی شمع کو روشن کیا۔ ہوئے مشہور نعت خواں حضرات شہباز حسین کیانی اور قاری اعجاز نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ انہوں نے حضرت میاں محمد بخش کا کلام سیف الملوک پیش کر کے محفل کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ روحانی محفل میں میئر ہائی ویکم، کونسلر مزمل حسین، کونسلر راجہ ضیاء احمد، کونسلر محمد سعید ظہور نقشبندی، راجہ عجائب اور شفیق انصاری سمیت بڑی تعداد میں کمیونٹی نے شرکت کی۔ آخر میں درود و سلام کے ساتھ پاکستان کی خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم سٹوو لندن میں حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے نماز جمعہ پر ایمان افروز بیان کر کے سامعین کے قلوب کو منور فرمایا۔ نماز جمعہ کے اجتماع میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، فضا درود و سلام سے گونجتی رہی۔ لندن کے علاقہ والتھم سٹوو میں واقع دینی درسگاہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں نماز جمعہ کا روح پرور اجتماع ہوا۔ اجتماع میں حضور مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی نے انتہائی مدلل انداز میں دین اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور جو بھی مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ اسلام کے مکمل دائرہ میں داخل ہو۔ پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کا کہنا تھا کہ دنیا کے دیگر مذاہب کے اپنے معاملات ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو خوشیاں منانے کے لیے 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ اسلام جہاں دوسروں کے مذاہب میں مداخلت نہیں کرتا وہاں اپنے آپ میں بھی کمزوری دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر دی ہے، ایک عید الاضحیٰ دی ہے، اور یہ ایرانیوں کے ہاں 2 چلتی تھیں، ایک نوروز اور ایک نوبہار، تو اسلام نے آ کر ان دونوں کو کینسل کر کے مسلمانوں کو اپنی مستقل تہذیب و تمدن دے دی۔ یہاں تک کہ صحابہ میں سے چند نے یہ کوشش کی کہ دن کے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق عمل کریں، رات کا تو کچھ دیر کے لیے ہم تورات کا قیام کر لیں اور اس کے کوئی بات سن لیں، تو درست ہے کہ نہیں؟ سرکار نے منع فرما دیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے تمہارے کام اتنے کہ ان سے فارغ نہیں ہو، اور باقی دنیا کو ممانے تو کوئی نہیں کرتے، وہ مناتے رہیں، ان کے اپنا مذہب ہے، اپنی خوشیاں کرتے رہیں۔ اس لیے اسلام اس دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کو اپنے مذہب اور ملت کو کمزوری دکھانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اپنے مذہب کے پابند رہو، یعنی جو کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول نے تمہیں دیا ہے وہ پکڑ لو، جس سے منع کر دیا اس سے باز رہو۔ نماز جمعہ کے بعد فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی عبدالقیوم بٹ لندن میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں پارٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم 1977 کے الیکشن میں راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ بعد میں ضیاء الحق کے مارشل لاء میں شاہی قلعے میں نظر بند بھی رہے۔ انہیں PIA کا طیارہ اغوا کرنے والوں کے مطالبے پر جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سے قیوم بٹ لندن میں مقیم تھے اور وکالت کے شعبے سے منسلک تھے۔ اس واقعے پر بیرسٹر صبغت اللہ قادری، پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری کا کہنا تھا کہ عبدالقیوم بٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حقیقی کارکن تھے اور ساری زندگی بھٹوازم کا پرچار کرتے رہے۔ اسکاٹ لینڈ میں سینئر پاکستانی صحافی اور گورنر پنجاب کے میڈیا کوارڈینیٹر برائے UK اینڈ یورپ طاہر انعام شیخ کے صاحبزادے راحیل شیخ کی کوینٹری میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر صحافیوں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکا نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی اور مرحوم راحیل شیخ کے بلند درجات کے لیے دعائیں بھی کی۔ دریں اثنا جامعہ اسلامیہ لوٹن کے محترم
ممتاز عالم دین علامہ غازی عبدالعزیز چشتی، حافظ کامران، عرفان خان، وقار محبوب اور خلیفہ محفوظ بٹ نے طاہر انعام شیخ کو پہنچنے والے رنج و غم پر دکھ کا اظہار کیا۔ امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں امریکہ میں متوقع کشمیر کانفرنس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں امریکی ڈیموکریٹک رہنما اور پاکستان کاکس کے بانی ممبر طاہر جاوید نے وزیر اعظم عمران خان کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور امریکہ میں کشمیر کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے طاہر جاوید کی کوششوں کی تعریف کی اور کشمیر کانفرنس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف متنازع قانون کے خلاف بھی امریکیوں کو آگاہی فراہم کرے۔ ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اہم اتفاقی رائے کی۔ سیاسی قیادت نے قومی سلامتی کے امور پر اتفاق کر لیا۔ فوجی سربراہان کی تعیناتی اور ملازمت میں توسیع سے متعلق ترمیمی بلز پارلیمنٹ کی مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں منظور ہو گئے۔ تینوں بلز منظوری کے لیے کل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ سلامتی اور ملکی پارلیمانی سیاست کے لیے تاریخی دن، حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ گئیں۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے تقرر اور مدت ملازمت میں توسیع کے لیے قانون سازی کی راہ ہموار ہو گئی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے آرمی چیف سمیت تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق بلز کی منظوری دے دی۔ تینوں بل ووٹنگ کے لیے کل قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد کی سربراہی میں ہوا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے ارکان کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ مسودہ قانون کے مطابق بری، فضائی اور بحری فوج کے سربراہان کو مدت ملازمت پوری کرنے پر صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر 3 برس کے لیے دوبارہ تعینات یا ان کی مدت ملازمت میں اس مدت کے لیے توسیع کر سکیں گے۔ مدت ملازمت مکمل ہونے پر توسیع یا دوبارہ تقرر وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہوگا، جسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ توسیع صرف ایک مرتبہ ہی دی جا سکے گی اور 64 برس کی عمر تک پہنچنے پر مذکورہ جنرل ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ اسے بلز کی منظوری کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون فاروق نسیم نے کہا، حمایت پر اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں کے مشکور ہیں۔ بل پر کسی جماعت نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی۔ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے، اس نے یونانیمسلی اپروو کر دیے ہیں تینوں بلز کو، اور بڑا سیر حاصل ڈسکشن رہا، بڑی سمجھے اچھے پوائنٹس ریز کیے گئے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی نے بلز کی منظوری کو تاریخی موقع قرار دیا۔ ساری جو جماعتیں ہیں انہوں نے ہماری آرم فورسز کو ایک یونانیمس میسج جو دیا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ان کو آنر کرنے کے لیے آن بورڈ ہیں، اور کسی کو جو ہے یہ ضرور تھا کہ مختلف شکوں کی وضاحت ہمیں کرنی پڑی۔ لا منسٹر نے بڑے اچھے انداز میں کی، اور میں سب کو جو ہے پوری قوم کو جو ہے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت شروع ہوا تو پارلیمان کے قواعد کو معطل کرتے ہوئے وزیر دفاع پرویز خٹک کو پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ 2020، پاکستان ایئر فورس ترمیمی ایکٹ 2020 اور پاکستان نیوی ترمیمی ایکٹ 2020 ایوان کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ اسپیکر نے بل منظوری کے لیے قائمہ کمیٹی دفاع کو بھجوائے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے، مگر حکومت نے عدالتی فیصلہ من و عن تسلیم کیا۔ عمران خان نے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، بیوروکریٹس کو نیب سے آزاد کر دیا، اب بہانہ نہیں چلے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے قانون سازی کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھا دیا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت سے متعلق بلز قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں جانے سے بلاول بھٹو کا شکوہ دور ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، حکومت کو پارلیمنٹ کی طرف لے آئے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت ہمارے بات کو مانیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ یہ بل کنسنسس کے ساتھ پاس ہو اور ہمارا ڈیموکریٹک پارلیمنٹری رانگز فالو ہو۔ بلاول بھٹو نے اپوزیشن لیڈر سے شکوہ کیا کہ انہوں نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر مشاورت نہیں کی۔ نون لیگ نے اعلان کیا تھا کہ وہ انکنڈیشنلی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ انہوں نے اپوزیشن کو اس پہ آن بورڈ نہیں لیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بل پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر بھی منظور ہو سکتا ہے۔ میرا 50 ووٹس ہے نیشنل اسمبلی میں،
मैं ना एक फुल स्टॉप को ना एक कॉमा को इस रियलिटी में अफेक्ट कर सकता हूँ। 92 न्यूज़ पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लिमानी कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि PTI और दीगर सियासी जमातें पार्लिमानी कवायद ज़वाबित को खातर में नहीं ला रही। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत का मुस्बत फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने शाहिद खाकान अब्बासी, सैयद खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा का मुतालबा लीगी रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। उधर लंदन में शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से तवील मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 1 घंटे से ज्यादा वक्त नवाज शरीफ के साथ गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में मदीना फाउंडेशन के ताउन से बनाए गए शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट पनाहगाह देखकर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी यही मॉडल अपनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेसहारा अफराद के लिए बनाया गया आलू गोश्त भी तनावुल किया, खाने के मयार की तारीफ भी की। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, शेल्टर होम का खाना वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बेहतर बना हुआ था। ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि पनागाह के दौरे पर खाना खाने का मौका मिला। मुझे और वजीर आजम दोनों को आलू गोश्त बहुत पसंद हैं। ये वजीर आजम हाउस से बेहतर पका हुआ था। वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मरी और गलियात में बर्फबारी के नए सिलसिले का आगाज, सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बर्फबारी के मुंतजर सयाह खुशी से झूम उठे। मरी से देखते हैं सुधीर अब्बासी की रिपोर्ट। मलिका कौसार पर रात को बर्फबारी का नया सिलसिला फिर शुरू। मुल्क भर से सयाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख कर लिया। माल रोड पर सयाहों का रश। बर्फबारी के शौकीन मंचलों ने माल रोड पर खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती की। गलियात में भी इस वक्त जोरों शोर से बर्फबारी जारी है। सयाहों की एक बड़ी तादाद ने बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए गलियात का रुख कर लिया है। सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त नतिया गली और दीगर इलाकों में मौजूद है। बर्फबारी के दौरान सड़कों को क्लियर रखने के लिए PKHA और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान भी अलर्ट हैं। परियों के देश सवात में मौसम सरमा के हसीन मनाजिर का कोई सानी नहीं। बर्फबारी के बायस हर तरफ बिखरी सफेदी सयाहों को अपनी तरफ खींच रही है। बर्फबारी के दौरान सयाह हल्ला गुल्ला करके एंजॉय भी कर रहे हैं। सवात से देखिए उबैद फजल की रिपोर्ट। तो वादी का हुस्न निखर कर सामने आ गया। सयाहती मकामात का आलाम मालम जब्बा, महोडन और दीगर इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। सयाह पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी और दिलकश नज़ारे देखकर पलक झपकना ही भूल गए। कलाम में आप लोग आए, बहुत इंजॉय करेंगे। आप अपने बच्चों को लेके आए। बर्फबारी देखने के लिए आए थे, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत है। कलाम में फैमिलीज के साथ मौजूद सयाह इस खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फअंदोज होने के लिए मौज मस्ती कर रहे हैं। दराज के इलाकों और दूसरे सूबों से सयाह बड़ी तादाद में स्वात का रुख कर रहे हैं, जो शदीद सर्दी में वादी के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। उबैद फजल, 92 न्यूज़, सवात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर की खूबसूरत झील मुंजमद हो गई। मुंजमद झील पर कल्चरल डांस, आइस स्केटिंग और फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। इसी पर महराज आलम की यह रिपोर्ट। बल्तिस्तान के जिला गजर में कड़ाके की सर्दी ने झील के पानी को जमा दिया है। मुंजमद खलते झील ग्राउंड में तब्दील। किसी ने खेलों के जौहर दिखाए तो किसी ने रिवायती रक्स का शानदार मुजाहिरा किया। बर्फीली झील पर फुटबॉल, आइस स्केटिंग के मुकाबलों में नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। कल्चरल शो के दौरान ढोलक की थाप पर मंचले झूम उठे। डांस मुकाबले में एक नौजवान बर्फ पर फिसल कर कई बार गिरा, लेकिन रक्स के जुनून में हिम्मत न हारी और खूब दात वसूल की। मकामी लोगों और सयाहों ने जमी हुई झील पर होने वाले मुकाबलों को सराहा। खेल रहे हैं बच्चे, नाच रहे हैं, जो लोग स्केटिंग कर रहे हैं, तो ये एक मुनफरिद तरह का एक इवेंट यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है। हम पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से सयाहों को दावत देते हैं कि वो आए और विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ इससे पहले इस किस्म की कोई प्रोग्राम नहीं किए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। हालांकि इसके ऊपर ये एक बेहतरीन आइस ग्राउंड है स्कीज के लिए, ये मुल्की सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी यहाँ पे इवेंट हो सकते हैं। जिला गजर की खूबसूरत वादी गोल्ड के मकाम पर 1980 में सैलाब आया, जिसने दरिया रोककर खूबसूरत झील बना दी। ये झील खलती के नाम से मशहूर है। ये झील अपनी खूबसूरती की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हुकूमत खलती झील पर खुसूसी तवज्जो दे तो उस पर आलमी सतह के खेलों के मुकाबले भी हो सकते हैं, जिससे सरमाई सियाहत को फरोग मिलेगा। कैमरा टीम के साथ महराज आलम, 92 न्यूज़, खलती झील, गोपस, गजर।
वैसे तो पाकिस्तान का हर खित्ता कुदरत के तोहफों से माला माल है। उन्हीं खित्तों में जहलम की तहसील दीना का इलाका बागा रेड ब्लेड शकरी माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। रस भरे माल्टे खरीदने के लिए दूर दराज से शहरी यहाँ का रुख करते हैं। तफसीलात रियाज गोंदल की इस रिपोर्ट में। रस भरे माल्टे किसे पसंद नहीं, हर कोई इनकी तरफ खींचा चला आता है। जहलम का इलाका बागा अपने नाम की तरह माल्टे के बागात की वजह से मशहूर है। माल्टे के दरख्तों पर लहराते ताज़ा रस भरे सुर्ख माल्टे दिलकश मंजर पेश करते हैं। इन बागात में मुख्तलिफ किस्म के माल्टों की पैदावार होती है, लेकिन रेड ब्लेड माल्टा और शिकरी माल्टे की वजह से ये बाग अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ से गुजरने वाले बच्चे बड़े फैमिलियों के साथ ताज़ा और सुर्ख माल्टे यहाँ से खरीदने को तरजीह देते हैं। माल्टों की वजह से इसको बागा कहा जाता है और यही बागा तहसील दीना की पहचान है। हम जब भी इधर से गुजरते हैं तो ताज़ा माल्टे खरीदते हैं, क्योंकि बाजार की निस्बत इधर फल ताज़ा मिलता है। ताज़ा रस भरे माल्टे न सिर्फ खाने में मजेदार हैं, बल्कि विटामिन सी से भी भरपूर हैं। रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, जहलम।